مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی وعلى آله وأصحابه أولو الصدق والصفاء شمس الضحى صدر لولا نور الہدی کافہ الورى فکان قاب قوسین او ادنی یا المشتاقون بنور جماله ملأ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لي خمسة أطفي بها خر الوباء
المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت نال پڑھو، تھوڑی آواز نہیں آ رہی. محبت نال بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. گونج پا دیو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین. جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. سارے پڑھو لطف آئے گا. جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے جو سامنے
ہے مدینہ تو دیکھتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا اور بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، ارے جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے؟ سبحان اللہ تے بولو نا تسی، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان، ارے جسے پتا ہی نہیں ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، کیا ہے تو میرے نبی کا ہر غلام پڑھے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا۔ اور حسین پڑھ جو رہا تھا، حسین پڑھ جو رہا تھا، حسین پڑھ جو رہا تھا، قرآن نے پر سبحان اللہ تے اچھی آنی چاہیے نا بھائی، حسین پڑھ جو رہا تھا، قرآن نے پر حسین پڑھ جو رہا تھا، قرآن نے پر، اور یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے،
یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا اور سنا کہ نیز پہ قرآن علی کے پیارے نے سنا کہ نیز پہ قرآن علی کے پیارے نے ارے بتا دیا ہے کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے کہ فنا کیا اور بقا بتا دیا ہے کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے کہ آواز تو آوے نا بتا دیا ہے کہ فنا کیا اور بقا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا اور میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے سبحان اللہ اچھی میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے سارے پڑھو جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا نہیں آواز آ رہی جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات
جلا و آلہ نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جلا و علا کی بارگاہ میں دست التجا ہے کہ خالق کائنات آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی سیرت پاک کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہجرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت رسول میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، اس عنوان سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جلا وعلا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے منبر رسول پر بیٹھ کر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ جھونک در جھونک مصطفیٰ کی غلامی میں آنے لگے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان کیا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا۔ اب کفار مکہ کو تکلیف تو ہے مگر تھوڑی ہے، اس لیے کہ حضرت بلال جیسے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت صہیب رومی جیسے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر جیسے غریب غلام کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر اس دن ابو جہل کی کمر ٹوٹ گئی جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔
جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اس دن ابو جہل کی آدھی طاقت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی، اس لیے کہ پورے مکہ میں اور پورے عرب میں دو بندے تھے ڈنڈے سوٹے والے جن سے پورا عرب اور پورا مکہ ڈرتا تھا۔ ایک حشام کا بیٹا جسے عمر بن حشام کہا جاتا ہے یعنی ابو جہل، اور دوسرا حضرت خطاب کا بیٹا جسے حضرت فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ دو بندے تھے ڈنڈے سوٹے والے، پورا عرب اور پورا مکہ ان سے ڈرتا تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل کی کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ آدھی طاقت میرے نبی کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اب کفار مکہ کو جو تکلیف تھی اس تکلیف میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ دن بدن مسلمان محمد عربی کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ کفار جتنے بھی مکہ کے کافر تھے اور بالخصوص ابو جہل کو اپنی چودراہٹ کے پائے ہلتے ہوئے نظر آئے۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ سارے غلام محمد عربی کے بن گئے تو پھر ہماری غلامیاں کون کرے گا؟ ہمیں چودھری مکے میں کون تسلیم کرے گا؟ حضرات محترم، کفار مکہ کو اتنی تکلیف ہے کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ نے مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں میٹنگ بٹھائی، بڑے بڑے کافروں کو بلایا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس میٹنگ کو رکھا تاکہ کانوں کان مکہ المکرمہ میں کسی کو خبر نہ ہو۔ دار الندوہ میں بڑے بڑے کافر آ کے بیٹھ گئے اور طے یہ پایا کہ 40 سال سے کم عمر اس میٹنگ میں بیٹھ نہیں سکتا، مگر ایک بندہ ایسا تھا جو تھا نوجوان، لیکن وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے اسے اس میٹنگ میں بیٹھنے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ وہ بندہ تھا ابو جہل، حشام کا بیٹا جسے عمر بن حشام کہتے ہیں۔ وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے اس میٹنگ میں بیٹھ گیا، اور میٹنگ ہو رہی ہے محمد عربی کی مخالفت میں اور محمد عربی کے غلاموں کی مخالفت میں۔ حضرات کہنے لگے کہ کوئی ایسا راستہ دکھاؤ کہ ہم اسلام کے راستے میں بند باندھ لیں تاکہ لوگ مسلمان نہ ہوں، اسلام کا راستہ معاذ اللہ روک لیا جائے۔ حضرات محترم، دار الندوہ میں میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، اچانک دار الندوہ کا دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہ دار الندوہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں، نجد کا شیخ ہوں، اور میں بھی تمہاری رائے سے متفق ہوں، اور میں بھی چند رائے دینے آیا ہوں، میں بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن ہوں۔ حضرات محترم، وہ جو بزرگ تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا جو شیخ نجد بن کے آیا تھا۔ احباب ذی وقار، دار الندوہ میں سارے کفار مکہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی مشورہ دو
کہ وہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہم اسلام کو روک لیں۔ کسی نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں اس طرح کرتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر دیتے ہیں، نہ محمد ہوں گے نہ ان کا کوئی کلمہ پڑے گا۔ کسی نے کہا نہیں قید کر لیتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رکھ لیں گے۔ شیخ نجد کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا، ہمیں اپنی منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں اس طرح کرتے ہیں کہ چھپا کے ہم محمد عربی کو معاذ اللہ قید کر کے رکھیں گے۔ تو شیخ نجد کہنے لگا کہ محمد عربی مکہ المکرمہ کی جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن اس گلی سے محمد کی خوشبو آتی رہتی ہے، اسے کیسے قید کرو گے؟ اسے قید کیا تو اس کی خوشبو سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہو جائے گی، حضرت فاروق اعظم کو خبر ہو جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کو خبر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، ابو جہل خاموش بیٹھا تھا۔ شیخ نجد اس سے کہنے لگا تو بتا، تو بندہ کوئی مجھے سیانہ لگتا ہے، تو بتا، تو بھی کوئی اپنی رائے دے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک بندے نے معاذ اللہ قتل کیا، اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی، چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری بڑی ہے، اس ایک کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی، محمد کی برادری والے اسے قتل کر دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری برادریوں سے، سارے خاندانوں سے ایک ایک پہلوان بلایا جائے اور سارے مل کے حملہ کریں، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ کی برادری والے کتنوں کے ساتھ لڑیں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کریں گے، اور اگر معاملات بڑھتے گئے تو دیت دے کر، پیسے دے کر ہم ان سے صلح کر لیں گے۔ حضرات محترم، یہ ساری باتیں کفار مکہ بڑی رازداری کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں کسی کو خبر نہ ہو، مگر اس واقعے کی خبر علام الغیوب کو ہو گئی۔ نہیں سمجھے ہو تو صحیح، اس واقعے کی خبر علام الغیوب کو ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو کفار کی مکر و فریب کی سمجھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا کفار مکہ، تم میرے محبوب کے خلاف میٹنگ کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا۔ اچھے بولو سبحان اللہ۔ ادھر کفار مکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین اپنے محبوب پہ قرآن نازل فرما رہا ہے۔
میں پڑھا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ، انہیں ٹھلے سبحان اللہ دا تے میں گا کی نہیں بھائی، تگڑے ہو کے بولنے ہو تو پڑھ لینے ہیں قرآن بھائی، تھوڑا جا ذوق نال بولو، تقریر کیتی نہیں جانی، تقریر کرائی جانی، تے تسی کہنے ہو شاءاللہ کوڑی ہوئے آج نہ مولوی آپ بولے تے نہ سانو بولن دے وے ہے، تے نہ میں تقریر ڈنڈی میں مارنی کوئی نہیں نے، تے سبحان اللہ بھی ڈنڈی میں مارن دینی کوئی نہیں، تگڑے ہو کے بولو سبحان اللہ، اور تھوڑا جا زور لا کے بولو، جوانہ دا زیادہ حق ہے، جوان بندے دا زیادہ حق ہے بولنا، سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ قرآن نازل فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا جی مولا، فرمایا کافر یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں، فرمایا سونیا جی مولا، فرمایا کافر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں، فرمایا سونیا واللہ متم نورہ، فرمایا سونیا اللہ اپنا نور کامل اور مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا سونیا اللہ اپنا نور کامل اور مکمل کر کے رہے گا، فرمایا بے شک کافروں کو یہ بات بری لگے، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا نور کامل اور مکمل کر کے رہنا ہے، توجہ میرے ول رکھو، میرے ول تکو، توجہ میرے ول رکھو۔ اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ نے اپنا نور کامل اور مکمل کرنا ہے۔ آج مصطفیٰ کو نور کی بات ماننے کے لیے جب مصطفیٰ کو نور ماننے کی بات آتی ہے کئی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے، کوئی کہتے ہیں نانا بشر ہے، کوئی کہتے ہیں نانا نور ہے، کوئی کہتے ہیں نانا بشر ہے، نور و بشر پہ مناظرے ہو رہے ہیں، پر آنا اہل سنت کا بھی عقیدہ سن لے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی نور بھی ہیں، میرے نبی بشر بھی ہیں، سادہ نبی نور بھی ہے، سادہ نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، بشر ایسا کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسا آپ جیسا نور کوئی نہیں، بشر ایسا آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسا آپ جیسا نور کوئی نہیں۔ سید سے میرا امام بولے صبح صحبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح
میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سارے پڑھو بڑا لطف آئے گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. کوئی نہیں آواز آ رہی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اور کاف گیسوں دہن یا اب رو آنکھیں عین صاد. کاف گیسوں دہن یا اب رو آنکھیں عین صاد. کاف ہایا عین صاد. کاف ہایا عین صاد. ان کا ہے چہرہ نور. کاف ہایا عین صاد. ان کا ہے چہرہ نور کا. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تھوڑی مٹھی سبحان اللہ بھائی, مینو چس کوئی نہیں آ رہے. ایڈے بندے بیٹھے ہو, تھوڑی سبحان اللہ تے مسجد دے چھت تو بھی اتنے جانی چاہیے. تگڑے ہو کے بولو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا سونیا اللہ تو اپنا نور کامل اور مکمل کر کے رہے گا. کافر تو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں, اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں. تے عارف کھڑی دی روح تڑپ گئی. عارف کھڑی فرماندے نے پھوکا مارے اے بجھایا لوکاں. پھوکا مارے اے بجھایا لوکاں. اے نور محمد والا تے نور محمد کدے نہ بجھے سی. اے وعدہ حق تعالی. سبحان اللہ اچھی. نور محمد کدے نہ بجھسی. اے وعدہ حق تعالی. نور خدا ہے کفر کی,
حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ کافر ارادہ کرتے کہ معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر دے، اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا سونیاں او تینوں مارن دیا تدبیراں پہ کر دینے، وَمَكَرَ اللَّهُ فرمایا سونیاں میں تینوں بچان دیا تدبیراں پہ کر دا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کئی بدبختہ نے ادائے بھی ترجمہ کیتا کہ او بھی مکر کر دینے تے اللہ بھی مکر کر دائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کئیاں نے ترجمہ کیتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ دا کہ او بھی مکر کر دینے تے اللہ بھی مکر کر دائے، تے میرے امام نے ترجمہ کیتا او مکر پہ کر دینے تے اللہ تدبیر پہ فرماندہ ہے۔ بولو اچھا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونیاں وہ تجھے مارنے کا مکر کر رہے ہیں، ہم تجھے بچانے کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ حضرات ابو جہل کی رائے پہ سارے کفار مکہ متفق ہو گئے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے لیا گیا، تیز دھار تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، کہنے لگے آج رات معاذ اللہ محمد عربی کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور رات کو جب تہجد کے وقت مصطفیٰ اٹھیں گے سارے مل کے حملہ کر دیں گے، نہ محمد ہوں گے نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات محترم ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب راتوں رات تیاری فرمائیں اور راتوں رات ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے جائیں، سونیا ہجرت فرما لو۔ حضرات محترم ادھر کفار مکہ بڑی رازداری کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے، ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا سونیا ہجرت کرو اور مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ میرے آقا بلا کے نا علی کو فرمانے لگے علی جی یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا علی آج میری جان دے بدلے، علی آج میری جان دے بدلے اپنی جان دینا پسند کریں گا؟ بولو نا، بولو سبحان اللہ، تسی بھی بولو۔ علی آج میری جان دے بدلے اپنی جان دینا پسند کریں گا؟ تو پھر وہ تے علی سی نا، وہ تے پھر علی سی نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، کہنے لگے سونیاں وہ وقت یاد کرو جب میرے بابا جناب ابو طالب آپ کو لوگوں کے سامنے سلاتے ایک بستر پہ تھے، جب لوگ سو جاتے تو آپ کو اٹھا کے دوسرے بستر پہ رکھ لیتے، آپ کی جگہ پہ اپنا بیٹا سلا دیتے، اس لیے کہ رات کو کوئی معاذ اللہ محمد عربی کا دشمن نہ جائے محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ عرض کی سنیا میرے بابا تو یہ چاہتے تھے محمد عربی کی جگہ میرا پتر قربان ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، تے اعلیٰ حضرت نے دی بڑی منظر کشی کیتی ہے، جے اجازت ہوئے تے میں پڑھا اعلیٰ حضرت نو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے علی ہاتھ بن لے تے کہنے لگے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آئے ہائے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور تہاڈا حکم سر اکھاں سے جی میں فرما دے ہو. میرے آقا نے فرمایا علی وہ گٹھڑی نظر آ رہی ہے؟ جی مولا. جی یا رسول اللہ نظر آ رہی ہے. فرمایا یہ امانتیں ہیں کفار مکہ کی. امانتیں کس کی؟ کفار مکہ کی. یہ سویرے لوٹا کے نا میرے پیچھے مدینے آ جائیں. اچھا ویسے حیرت دی گل ہے امانتاں رکھیاں بھی اسے نبی کول نے تے قتل بھی اسے نبی نو کرن واسطے آئے نے. صدقے جاں مصطفیٰ دی امانت داری تو. ایڈا امانت دار ابو جال اور کفار مکہ وہ کہندے نے دشمنی اپنی جگہ پر سانو پتہ محمد عربی ہے امانت دار ہے امانت دار. فرمایا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا اے امانتاں لوٹا کے نا میرے پیچھے مدینے آ جائیں. جی یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا علی آج میرے بستر تے سو جاؤ. نہیں تسی نہیں بول دے ہو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ فرمایا علی میرے بستر تے سو جاؤ. یا رسول اللہ ڈیوٹی. فرمایا امانتہ لے کے نا میرے پیچھے مدینے آ جائیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ حکم تھوڑا سر رکھاں تے. فرمایا علی لیٹ جا. حضرت علی میرے مصطفیٰ فرمان لگے علی جدو لیٹیں گا نا تے انج کر کے لیٹی. علی جدو کروٹ لیں گا نا تے انج کر کے لیٹی. علی جدو کمبل لیں گا نا تے انج کر کے لیٹی. تے مولا علی عرض کیتی سونے میں کہڑا پہلی باری لیٹن لگا وا. یا رسول اللہ میں تے روز لیٹنا. تے میرے مصطفیٰ فرمایا علی پہلے اپنے بستر تے لیٹنا سے آج مصطفیٰ دے بستر تے لیٹن لگا ہے. پہلے اپنے بستر تے سوندا سے آج مصطفیٰ دے بستر تے سون لگا ہے. علی میں چاہنا وا تو انج لیٹے ستا علی ہوئے جس دا نبی ہوئے. بولنا ٹکا کے سبحان اللہ. ستا علی ہوئے تے جس دا نبی ہوئے. تے مولا علی شیر خدا مصطفیٰ دے بستر تے آگے تے مولا علی لیٹن لگے نا. مولا علی جدو لیٹے نا بستر تے کسے ایک دفعہ مولا علی کو پوچھے علی اے اس رات تو انہوں نیند تے نہیں آئی ہوئے گی. اس رات تو انہوں نیند تے نہیں آئی ہوئے گی. مولا علی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اپنی پوری زندگی دے اندر ہکی رات مٹھی نیند ستا او جدو مصطفیٰ نے مینوں اپنے بستر تے سلایا ہویا. آئے ہائے مصطفیٰ نے جدو اپنے بستر تے سلایا ہویا. عرض کی مولا علیوں کی میں اج گل سون والی کیڑی سی اے علی. اج تے کافر بار ننگیاں تلواراں لے کھڑے ہوئے نے. اے علی اج سون والی گل کیڑی سی. مولا علی فرماندے نے لوگوں جدوں بھی میں اپنے بستر تے لیٹا مینوں خیال ہوندا سی علی کی پتہ تیری زندگی دی آخری رات نہ ہوئے. اے علی کدھر موت دا پیغام نہ آ جاوے. اٹھ علی عبادت کریے. مولا علی فرماندے نے میں اٹھ کے عبادت کراں کدے مٹھی نیند نہیں ستا. اج مصطفیٰ دے بستر تے آ گیا. آج مصطفیٰ
دے بستر تھے آ گیا اج مصطفیٰ دے بستر تھے آ کے میں مٹھی نیند ستا علی وجہ کیے پہلے موت دا یقین کوئی نہیں اج تے کافر تلواراں لئی کھڑے نے اے علی اج کنے سہ گئے ہو حضرت مولا علی فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی میرے پیچھے 3 دن بعد مدینے آ جائیں حضرت مولا علی فرما دے نے رب کعبہ دی قسم مینوں پتا سی ہن ایتھے مینوں موت بھی مار نہیں سکدی آئے ہائے بولو اچھا سبحان اللہ مینوں پتا سی ہن مینوں موت بھی نہیں مار سکتی ہن علی مدینہ پہنچے گا تے موت آئے گی ہن علی مدینہ پہنچ سی تے موت آسی کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی سحر کو کہے دیا شب تو شب بھی ہو کے رہی آئے ہائے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مصطفیٰ پہ آ گئے ادھر علی بستر مصطفیٰ پہ آئے نا تو صاحب سیرت حلبیہ اور علامہ ملا معین الدین کاشفی علیہ الرحمہ معارج کے اندر فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت علی شیر خدا بستر مصطفیٰ تے آئے نا تے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام نو اور میکائیل علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے سامنے کھڑا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میں تساں دوواں نو ازل تو ایک دوجے دا ویر بنایا ہے ازل تو تسی ایک دوجے دے ویر ہو فرمایا جبریل جب میں آکھاں کہ موت میکائیل دی آئی ہے تے تو مر جا میں آکھاں کہ موت میکائیل دی آئی ہے تے تو مر جا تو جبریل کہنے لگا مولا ہاں تے اسی ویر پر موت اپنی اپنی تو فرمایا میکائیل جب میں آکھاں جبریل دی موت آئی ہے تے تو مر جا تو کہنے لگا میکائیل مولا بے شک اسی ویر ہاں تے پر موت تے اپنی اپنی میں اجے کوئی نہیں نے مرنا تے دوواں فرشتے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا انج دے بھی کوئی ویر بنائے نہیں کہ جڑے ایک دوجے تو جانا وار دیں انج دے بھی کوئی ویر ہیں فرمایا تسی بھی ویر ہو تے او مکے وال ویکھو او زمین وال چاتی مارو تسی بھی ویر ہو تے علی تے نبی بھی ویر نے فرمایا تسی تے ایک دوجے تے جانا وار دے کوئی نہیں او ویکھو بار کافر نگیت تلوارہ لے کے کھڑے نے تے علی اپنے ویر تے جان قربان کیتی بیٹھا ہویا ہے اللہ نے فرمایا چلو تسی مردے نہیں تے جڑے مردے نے انہاں دی جا کے راکھی کرو ملا معین الدین کاشفی علی رحمہ فرماندے نے لوگو جبریل علی دے سرانے کھڑا ہو گیا میکائیل علی دے پواندی کھڑا ہو گیا تے ہوا دے رہے نے علی نو ہوا دے رہے نے بولو سنیو سبحان اللہ جبریل علی دے سرانے آ گیا میکائیل علی دی پواندی آ گیا تے دوویں فرشتے جناب علی نو ہوا دے رہے نے اور فرما رہے نے علی ستا رہے علی ستا رہے اور سونیا تیرے مقدر تے قربان جاوا تو زمین تے ستا ہے اور رب عرشہ تے تیرے تے ناز کر رہے آئے اوئے ہوئے ہوئے واللہ یار سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا ستا رہے تو زمین تے ستا ہے اللہ عرشاں تے تیرے تے ناز کر رہے آئے آئے حضرات محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مصطفیٰ پہ لیٹے
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا، حضور کیسے باہر نکلے، سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات کہاں ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں عرض کروں گا، لیکن آخر میں اتنا کہہ دوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مصطفیٰ دے بستر تے آئے نا تے رب کعبہ دی قسم ہے عقیدہ بھی یہی لے کے آئے سن کہ سونیا مال بھی تیرا تے جان بھی تیری، مال بھی تیرا تے جان بھی تیری۔ تے آخری شعر انجی کہندے نے کیا پیشے کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہیں، کیا پیشے کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔